محمد سلیم جو ہے وہ میرا نام ہے، اور NA 242 اور PS 112 سے جو ہے وہ میں اس دفعہ یعنی کہ کاغذات نامزدگی میں نے جمع کروائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے اس حوالے سے۔ بلدیہ ٹاؤن سے میرا تعلق ہے، پیدائش میں نے یعنی کہ مہاجر کیمپ 2 نمبر کے اندر میری پیدائش ہے، اور ابتدائی تعلیم بھی میں نے بلدیہ ٹاؤن سے ہی حاصل کی، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ باقی جو تعلیم تھی وہ میں نے ناظم آباد سے، اور پھر اس کے بعد ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ سے نکلتا ہوا کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا ہے IR کے اندر، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر۔ الیکشن میں آنے کا مقصد بیسیکلی اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ وجوہات ہیں کہ جب سے میں پیدا ہوا ہوں، اور اب آج اتنا یعنی کہ 47 ایئرس مجھے ہو گئے ہیں اس بلدیہ ٹاؤن میں رہتے ہوئے، تو میں نے بچپن سے آج دن تک ان ماؤں بہنوں اور اپنے بڑوں کو پانی کے ڈبے لے کر پانی کی تلاش کے اندر سرگرداں دیکھا۔ وہی گلیاں ٹوٹی پھوٹی شکار، اسی طریقے سے سیوریج کا نظام آپ کا خراب، وہی پسماندگی جو 70 سال کے ساتھ ہمارے سیاستدان یہاں پر آتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، اور وعدے کرنے کے بعد پھر وہ دوبارہ پلٹ کر یہاں پر لوٹ کر بھی نہیں آتے ہیں، اور ہم اسی پستی کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آج دن تک ہمارا ملک روٹی کپڑا اور مکان کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے۔ آج دن تک ہمارے بچے بنیادی مسائل سے جو ہیں یعنی کہ محروم ہیں، جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ سرکاری اسکولوں کی آپ حالت زار دیکھ سکتے ہیں کہ سرکاری اسکول کس سطح کے اوپر ہیں، اور پرائیویٹ اسکولز اور یونیورسٹیاں کس طریقے کے ساتھ اپنے جو ہے وہ یعنی کہ کاروبار کے اندر جو وہ لگ چکی ہیں، حالانکہ میں خود ایک تعلیمی ادارہ جو ہے وہ چلا رہا ہوں۔ لیکن اگر سرکاری ادارے ٹھیک ہو جائیں، سرکاری اسکولز ٹھیک ہو جائیں، سرکاری کالج ٹھیک ہو جائیں، سرکاری یونیورسٹیاں ٹھیک ہو جائیں، جو کہ ایک مملکت کا اور ایک اسٹیٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دیں، تو کوئی کسی ملک کے اندر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کا کہیں دور تک نام و نشان نظر نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے آپ صحت کے زمرے کے اندر چلے جائیں، ہماری جو ڈسپنسریاں ہیں وہاں پر جو منشیات کے آمزگاہ بن چکی ہیں، وہاں پر آپ کو ڈاکٹرز اچھے نہیں ملیں گے، آپ کو یعنی کہ دوائیاں نہیں ملیں گی، اور جس سطح کے اوپر ہم اپنی بنیادی وسائل سے جو ہے وہ بالکل مبرہن ہیں۔ ہر دفعہ الیکشن آتے ہیں، اس کے اندر نعرے لگاتے ہیں، اور نعرے لگانے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ پھر بھول جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ آ کے وہ ہم سے وعدے کرتے ہیں اور ہم سے ووٹ لے کر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سڑکوں کی حالت دیکھ لیں، آپ یہاں کا سیوریج کا نظام دیکھ لیں، آپ یہاں کے گراؤنڈز دیکھ لیں جو کہ ایک یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پارکس دیکھ لیں، اگر کوئی چند ایک پارکس بنے ہوئے ہیں تو ان کے اندر ہم ٹکٹس کے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ کمار واڑہ، غوث نگر، یہ ایسی آبادیاں ہیں کہ جہاں پر لوگ میٹھے پانی کو یعنی کہ صاف ستھرے پانی کو ترستے ہیں۔ ان گھروں کے اندر گندے نالوں کی جو ہے وہ پانی کی سیوریج کے پانی جو ہے وہ ان کی پانی کی لائنوں کے اندر جو آتا ہے۔ میں نے کہا کہ شاید یہ جب اسمبلی کے اندر جائیں، جب منسٹر بنے، تو شاید بلدیہ ٹاؤن کی قسمت جاگ جائے، لیکن افسوس کہ ایک دفعہ پھر دھوکہ کھانا پڑا۔ اس کے بعد میں نے اپنی سیاسی اسٹیک کو داؤ کے اوپر لگاتے ہوئے میں نے اپنی ایک طالب علم کی بلدیات کے اندر الیکشن مہم کا جو ہے اس کے ساتھ میں نے حصہ بنا، اور میں نے کہا کہ شاید کہ کوئی ایک ٹاؤن ہم ایک ماڈل ٹاؤن بنا سکیں کہ جس سے بلدیہ ٹاؤن کی قسمت جاگ جائے، اور دوسرے چیئرمینس اور وائس چیئرمینس بھی اس کی تلقید کے اندر بلدیہ ٹاؤن کے اندر کام کرنا جو وہ شروع کریں۔ لیکن افسوس رہا کہ وہاں پر بھی مجھے دھوکہ ہی کھانا پڑا۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، اس دفعہ کسی کے لیے کام نہیں کرنا، اس دفعہ جو ویژن ہے، آپ دیکھیں کہ جب خان صاحب 18 ایئرز ہو گئے میں خان صاحب کو جو ہے وہ فالو کرتا ہوں، میرے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے، میں کسی عہدے کی جنگ کے اندر آج دن تک پارٹی کے اندر نہیں رہا کہ مجھے پارٹی کی کیبنٹ کا حصہ بنا دیا جائے، مجھے ضلع کا صدر بنا دیا جائے، مجھے ٹاؤن کا صدر بنا دیا جائے۔ میں نے کبھی اس قسم کی جدوجہد کی نہیں، پارٹی کے اندر بھی نہیں کی اور نہ باہر کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میں ہر پلیٹ فارم کے اوپر، سوشل پلیٹ فارمز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ عزت بھی دی ہوئی ہے، اور ہر مسائل کے ساتھ جو ہے میں بالکل جو ہے وہ آزاد ہوں کہ میں اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت ساری لوگوں کی جو وہ مدد کر سکتا ہوں۔ تو میں نے اس دفعہ سوچا کہ میں اس دفعہ خود بلدیہ ٹاؤن کا بیٹا گراؤنڈ کے اندر اتروں گا، اور یہاں کے بچوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، ان کو یہ کام اپنی مدد آپ کر کے دکھاؤں گا۔ میں کوئی زیادہ اس کے اندر وعدے نہیں کروں گا، جیسے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی 3 بنیادی
چیزیں قوموں کے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو دنیا جو ترقی یافتہ قومیں انہوں نے صرف 3 چیزوں کے اوپر کام کیا ہے. سب سے پہلے صحت، پھر اس کے بعد تعلیم، اور پھر اس کے بعد قانون. کیونکہ جب صحت مند قوم ہوگی، جب آپ کے ہاسپٹلس اچھے ہوں گے، جب آپ کی کلینکس اچھی ہوں گی، جب بچہ صحت مند ہوگا تو وہ پھر پڑھنے لکھنے کے قابل ہوگا. اور جب وہ اچھے تعلیمی اداروں کے اندر جائے گا، اگر ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے اچھے ہوں گے، جیسے کہ آپ نے KPK کے اندر دیکھا ہے، سرحد کے اندر دیکھا ہے کہ کس طریقے سے تعلیمی نظام ایک وقت کے اندر KPK ایجوکیشن کے اندر پورے پاکستان میں 3رے نمبر کے اوپر تھا اور کراچی نمبر 1 کے اوپر تھا. لیکن آج آپ دیکھیں پورے پاکستان کے اندر جو ہے KPK ایجوکیشن کے اندر نمبر 1 ہے، پنجاب نمبر 2 کے اوپر ہے، اور کراچی کی آپ تعلیمی حالت دیکھ لیں کہ کراچی کو کس طریقے سے، یعنی کہ جو نقل مافیا ہے اور جو کاروباری مافیا، اس نے کس طریقے سے ان اداروں کو جو وہ جکڑ کر رکھ لیا ہے. تو یہ 3 چیزیں کہ جب بچہ تعلیم حاصل کرے گا تو پھر اس کو پتا ہوگا کہ قانون کے اوپر میں نے کس طریقے کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا ہے. کوئی شخص کسی سے غیر قانونی طور کے اوپر پیسہ نہیں لے سکے گا، کیونکہ ایک شخص جب تعلیم یافتہ ہوتا ہے تو اس کو اس کے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ ٹریفک پولیس والا یا جو آپ کی بلیک وردی کے اندر جو لوگ ہیں ان کی کیا حدود ہیں، وہ کن حدود کے اوپر کام کر سکتے ہیں، کیا لا ہے، کیا قانون ہے ہمارے ملک کا کہ اگر بلڈنگ بن رہی ہے تو اس کے اوپر پولیس کا کسی قسم کا عمل دخل نہیں ہے. وہ تو آپ کے جو بلدیات کے ادارے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ ان کو آ کے نوٹسز اور یہ جاری کریں. تو میں بلدیہ ٹاؤن کے اندر صرف 5 چیزوں کے اوپر کام کروں گا. سب سے پہلے سرکاری اسکولوں کو میں ٹھیک کروں گا، ان کو ایک ماڈل اسکول بناؤں گا، اور چاہے وہ ماڈل اسکول مجھے اپنی سطح کے اوپر کہیں باہر سے کچھ بھی ڈونیشن لے کے کرنا پڑے، میں ان اسکولوں کو انشاءاللہ تعالی ٹھیک کروں گا. اس کے بعد سرکاری ڈسپینسریز، ہاسپٹلس، ان کو میں ٹھیک کروں گا، تاکہ جتنی یہاں کے ہمارے بنیادی جو ہمارے بچوں آج دن تک ان چیزوں سے محروم ہیں، ان چیزوں سے پھر وہ جو ہے آگے کی طرف جو ہے ان کو پتہ چلے کہ ان کا ویژن کیا ہے. وہ بھی کوئی یعنی کہ لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کا ووٹ لیتے ہیں، اور ووٹ لینے کے بعد ان کو ایک کھلونا بنا کر جو وہ چلے جاتے ہیں. نہیں، بلدیہ ٹاؤن کے اندر بے تحاشا ٹیلنٹ ہے. میں ٹیلنٹ نکال رہا ہوں اپنے پرائیویٹ سیکٹر سے، ٹیلنٹ نکال کے میرا بچہ او لیولز کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، میرا بچہ آغا خان بورڈ کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے، میرا بچہ IKLC کے اندر بھی جاتا ہے، وہاں پہ میڈلز لے کر آتا ہے. ابھی بلدیہ کے اسکول نے انٹرنیشنل ایوارڈ اٹھایا. یہ بلدیہ ٹاؤن کا بچہ یہ ایوارڈ دلوا رہا ہے آپ کو، یہ کوئی ڈیفنس کا بچہ آپ کو ایوارڈ نہیں دلوا رہا. اتنی یہاں پر بلدیہ ٹاؤن کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. تو یہ سارا ٹیلنٹ میں سرکاری اسکولوں کے اندر ٹرانسفر کروں گا. جو چیزیں پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر ہوتی ہیں وہی چیزیں سرکاری اسکولوں کے اندر آئیں گے. اس کے بعد پارکس، کیونکہ صحت مند ماحول فراہم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. بچوں کے لیے، خواتین کے لیے پارکس ہوں گے، اور فری آف کاسٹ پارکس ہوں گے. اس کے اوپر کسی قسم کا ٹکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ پارکس جو ہے وہ پبلک پراپرٹی ہے، کوئی پرائیویٹ سیکٹر کی پراپرٹی نہیں ہے. حکومت فنڈ دیتی ہے. اس کے اندر آپ کے گارڈنر موجود ہوتے ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں. اس کے اوپر آپ کے چوکیدار ہوتے ہیں، وہ اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں. تو یہ باقاعدہ طور کے اوپر ایک پلان کے تحت یہ 5 جو میں نے منشور تیار کیا، اس 5 رکنی منشور کے اوپر میں نے کام کرنا ہے. چوتھا، یہاں کی سڑکوں کو اور یہاں کے سیوریج کے نظام کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہے کہ سڑکیں جس طریقے سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں، سیوریج جس طریقے کے ساتھ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں، اور جو پانی کے نظام کو ہم سب مل کر ٹھیک کریں گے. ہم مل کر اپنے بلدیہ کو بنائیں گے. کس طریقے سے بلدیہ کو بنائیں گے کہ ہر گھر کے اندر صرف پانی کا ایک کنیکشن ہونا چاہیے. اس کے لیے میرے پاس پورا ایک فارمولا موجود ہے، اور یہ فارمولاز، یہ جو میں 5 باتیں کر رہا ہوں، یہ میں نے یہاں کے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ان سب کو میں جانتا ہوں، ان سب کے ساتھ میں نے ان معاملات کو ڈسکس کیا. 5واں جو میرا منشور ہے کہ جو آپ کے گراؤنڈز ہیں، اب ہم اس انٹرنیشنل اسٹیڈیم کو بنائیں گے تو یہ جو یوتھ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ ہماری جو ہے ڈرگس میں اور دوسری قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہو چکی ہے، جب وہ کھیلوں کے گراؤنڈ کی طرف رخ کریں گی تو آٹومیٹکلی طور کے اوپر آپ کو ایک صحت مند بچہ نکلے گا. جب یوتھ صحت مند ہوگی تو پھر قوم، علاقہ خود بخود صحت مند ہوگا. پھر بلدیہ ترقی کرے گا، بلدیہ ترقی کرے گا تو شہر کراچی ترقی کرے گا، شہر کراچی ترقی کرے گا تو سندھ ترقی کرے گا، اور سندھ ترقی کرے گا تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا. یہ ساری 5 کی 5 باتیں یہاں پر جتنے MPs، MNAs، چیئرمینز رہیں ان کے ساتھ میں پیچھے لگا رہا، لیکن کسی نے اس کے اوپر کام نہیں کرا. میرے ساتھ صرف اور صرف اس پوری ورکنگ کے اندر
پاکستان رینجرز نے اسپورٹس کے گراؤنڈ کے اندر جو آپ کا کمپلیکس بنا ہوا ہے اسپورٹس کمپلیکس، وہ انہوں نے میرے ساتھ بالکل جو ہے شانہ بشانہ آگے بڑھ کر اس کے اوپر کام کیا، جس کی بدولت آپ کا اسکواش کورٹ ریڈی ہے، باکسنگ کلب جو ہے وہ نادر یہاں پر چلا رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کے انڈور گیمز کے جو ہے آپ کا ٹیبل ٹینس کورٹ ہے، یہاں پر آپ کا بیڈمنٹن کورٹ ہے. لیکن صرف انہیں آباد کرنے کی، ہاکی کا گراؤنڈ ہمارے پاس یہاں پر انٹرنیشنل موجود ہے، فٹ بال کا گراؤنڈ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے، کرکٹ کا اتنا بڑا گراؤنڈ موجود ہے، لیکن اس کے اوپر آج دن تک جتنے بھی منتخب نمائندے ہوئے ہیں انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. وہاں پر بچے کھیلنے کے بجائے صرف جا کے منشیات کا استعمال کر رہے ہیں، ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں یا دوسری ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں. میں نے یہاں بلدیہ کے اندر رہ کر، بلدیہ کو ہم سب نے مل کر بنانا ہے، میں نے نہیں بنانا، ہم سب مل کر اپنے بلدیہ کو بنائیں گے اور خان صاحب کے ویژن کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے.